چلیے آپ کی جنرل نالج میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں. قرآن کریم کی ایسی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ رحمت کی امید دلاتی ہے؟ علماء کو شاید پتا ہوگا، آپ لوگوں سے، عوام سے میرا سوال ہے کہ قرآن کی ایسی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی سب سے زیادہ امید دلاتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 52 ہے. ذرا سنیے گا اس آیت کو. عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، بہت اتیاچار کیا ہے. شرابیوں، زانیوں، حرام کام کرنے والوں، غلط کام کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، جتنے بڑے بڑے بھی تم نے گناہ کیے، آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، پاپ کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اچھا، ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. بھائی شراب پی رہا ہے ایک انسان، شراب سے کسی دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، مگر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. زنا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیبت کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. گناہ سے بڑا ظلم انسان اپنے نفس کے اوپر نہیں کرتا. جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، وہ اپنے باپ آدم کی وہ دعا کو یاد کرے. گناہ کر کے کوئی فائدہ ہم نہیں کرتے، 2-4 منٹ لذت مل جائے گی، تھوڑا مزہ مل جائے گا، تھوڑا موج مستی ہو جائے گی، مگر گناہ کی سزا ہم ہی کو بھگتنی پڑے گی. اسی لیے قرآن گناہ کو اپنی جان پر ظلم کہتا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ. اللہ اللہ، کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب، کہ وہ رب گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ البروج، شاید آپ کو یاد بھی ہوگی، والسماء ذات البروج. اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا. ایک زمانے میں ایمان لانے والوں کو بڑی سزا دی گئی تھی، خندق کھود کر کے جلا دیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلا دیا گیا. جیسے سیریا کے اندر بھی ایسے ایسے مناظر مل رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ بشار الاسد نے کتنا ظلم کیا تھا سیریا کی مظلوم عوام کو. اجتماعی قبریں مل رہی ہیں، ایک ایک جگہ سینکڑوں لوگوں کو اکٹھے قبر میں ڈالا گیا، اور اس ظالم نے صرف قبر میں نہیں ڈالا، قبر میں ڈالنے کے بعد اس میں کیمیکل ڈالا تاکہ ان کی لاشیں گل کر کے مٹی میں مل جائیں، اور ان قبروں پر بلڈوزر چلایا. اور افسوس تو اس بات کا ہے، اتنا ظلم کرنے والا اور لاکھوں مسلمانوں کا ہتھیارہ بشار الاسد، اس کی حمایت کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ کون کرتا تھا؟ اس کا سپورٹ وہ ایران کرتا تھا، جو آج بہت بڑا فلسطینیوں کا اپنے آپ کو ہمدرد کہتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات کہی تھی، ہمارے اسلاف نے بالکل سچی بات کہی تھی. صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا، یہ رافضی یہودی سے بڑا ہمارا دشمن ہے. ہر دور کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان روافض نے نقصان پہنچایا ہے. آج سیریا سے جو خبریں آ رہی ہیں میرے بھائی، 40 سال کے بعد لوگ آج قید خانے سے نکل رہے ہیں، لوگ 40 سال کے بعد جیل سے نکل رہے ہیں.
کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا صدام حسین زندہ ہے یا مر گیا، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے نہ ٹائم دیکھا، نہ کیلنڈر دیکھا، ان کو نہ وقت کا پتہ، نہ ان کو سمے کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ۔ 40 سال کے بعد لوگوں نے سورج کو دیکھا ہے، دھوپ دیکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی دھرتی پر ہم نے وہ ظلم و ستم بھی دیکھا۔ ہر دور میں ایسے ظالم رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، جتنا ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، ظالم کا انجام ایک دن برا ہونے والا ہے۔ ظالم ایک دن برے گھاٹ کو پہنچنے والا ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ہر ظالم یاد رکھے، ظلم کی انتہا ہونی ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، اور عدل و انصاف کے سورج کو چمکنا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایمان والوں کو ظالموں نے خندقوں میں ڈال دیا تھا، باقاعدہ زمین کے اندر گڈھے کھود کر کے ان کو جلا ڈالا تھا، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ قسم آسمان کی جس میں بڑے بڑے ستارے چمک رہے ہیں، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، خندق میں ڈال کر کے ایمان والوں کو مارا گیا تھا، ان کو مارنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ جو آگ میں ایمان والوں کو جلا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایمان والوں کو وہ کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ ان کو اسی بات کی سزا دے رہے تھے کہ ایمان والے ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے، صرف ایمان کی سزا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب آگ جلائی گئی، اس آگ میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جا رہی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ ایک بار کے لیے دہل گیا، ماں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے دودھ پیتے بچے کو زبان دی، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں چلی جا، اس آگ میں کود جا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ آگ کچھ نہیں ہے، اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا۔ غور کیجئے، اتنے بڑے ظالم تھے وہ لوگ، ایمان والوں کو زندہ جلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ جنہوں نے ایمان والے مردوں کو جلایا، ایمان والی عورتوں کو جلایا، ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کو جہنم کا عذاب ملے گا، ان کو جلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، میرے ایمان والے بندوں کو جلانے کے بعد، ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے گر گڑا لیتے، اگر وہ اللہ کے سامنے رو لیتے، تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے ولیوں کے قاتل، ایمان والوں کے قاتل، ایمان والوں کو زندہ جلا دینے والے ظالم، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے تو ہم معاف کر دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اے گنہگاروں، اے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اے گناہوں کی دلدل میں مبتلا اللہ کے بندوں، آؤ قرآن کی آیت تمہیں دعوت دے رہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ
اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم ایک بار اللہ سے معافی تو مانگ کے دیکھو، تم ایک بار اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے رو کر کے دیکھو، ایک بار اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔